حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ، اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ آج کی یہ محفل جو سجی ہوئی ہے اس میں جینٹس الگ ہیں، لیڈیز الگ ہیں اور پردے میں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جب ایسی محفل ہو جائے نا جہاں لڑکیاں اور عورتیں اور سب مکس ہوں تو جس کا ذکر کر رہے ہیں انہی کے فرمان کو بندہ سے پوچھ ڈالتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بات سن لیجئے، جو حضور کے بتائے ہوئے راستوں میں چلتا ہے نا، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیاب فرمائے۔ آپ کی بڑی محبت، آپ نے اس لائق سمجھا کہ یہ فقیر بھی حاضر ہوا الحمدللہ، آپ کی بہت مہربانی۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ توجہ کیجئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ حجرات، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا، لوگ کہتے ہیں آسمان کھڑا ہے بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، کیسے کھڑا ہے آسمان؟ اقبال کہتا ہے اتنی ٹینشن نہ لے، میں بتاتا ہوں کہ آسمان کیسا کھڑا ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشامدہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایک آدھا نعرہ لگا دیں میرے ساتھ مل کے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، ہم زندہ نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم زندہ نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے اور زندہ نبی کے دیوانے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ حضور کی نعتیں۔ وہی تو ہے جو
وہی تو ہے جو نظام ہستی، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی، اور نظر بھی رکھے سماعت بھی، وہی تو جانے ہے نیتیں جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی، نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا، میرا خدا ہے۔ اپنی عادت دائمہ لازمہ متواترہ سے مجبور محبت ہو کر سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام، امام اہل سنت کا کلام، قصیدہ بودہ شریف کے اس مشہور شعر کے ساتھ کہ جو اتنا مقبول ہے کہ بچے بچے کی زبان پر، آئیے محبت سے پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خیر الخلق لیہم، ہاں چلو حسرت زدو، جس کو دنیا میں یہ تمنا تھی کہ کاش کبھی حضور کا دیدار ہو، خواب میں دیدار ہو، اور جب ارمان پورا نہ ہونا تو وہ حسرت بن جاتی ہے۔ میدان محشر قیامت کا دن کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے،
نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. آنے دو ان کو بس. اے خاک افتادو زمین پر گرے پڑو میدان مشرق کی گرمی کے ستائے ہوئے, اے پیاس کی شدت میں تڑپتے ہوئے, اے گناہگارو بس آنے کی دیر ہے ان کی, بس وہ آ جائیں. پھر کیا ہوگا؟ خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. پھر خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. پھر وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف. لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف. خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی خیر الخلق کلہم. ارے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. سن کے رہو بس. اقبال کہتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم پہ, بس حضور کے وفادار رہو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لوگ آئے مسکراتے, ارے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سرکار کی آمد دلدار کی آمد, سب جھوم کے بولو, ذرا اونچا بولو, گج وج کے بولو. حشر تک ڈالیں گے غم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ایک کلام کی فرمائش کی ہے ہمارے پیارے بھائی غلام ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی نے. وہ کلام یقیناً عاشقوں کے لیے تو بڑا ہی ذوق کا باعث بنتا ہے.
کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم مدینے جائیں، یہ تو کرم کی بات ہے، وہ بلانے تو بندہ حاضر ہو جائے۔ کلام کی فرمائش سنیے گا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر، کر لوں نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر بلا لو آقا مجھے مدینہ، ایک بار پھر بلا لو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، اور روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، آخری عمر میں کیا رونق ہے دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، اے والی مدینہ جلدی بلائیے نا، اے والی مدینہ جلدی بلائیے نا، اے والی مدینہ، ایک مدت ہوئی جدائی کو، ایک مدت ہوئی جدائی کو، دے دو رخصت شاہ مدینے کی، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، والی مدینہ جلدی بلائیے نا، والی مدینہ اب تو بلائیے نا، یا مصطفیٰ عطا ہو، دل رو رہا ہے جل کا
رہے دل رو رہا ہے جل کا آنسو چھلک رہے ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ یا مصطفیٰ عطا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے کانٹوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا کانٹوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد مدینہ یاد آیا چین ہوتا ہوں جو طیبہ یاد آتا ہے شہ ہر دوسرا کا مجھ کو روزہ یاد آتا ہے ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آتی گئے مجھے اگل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا وہ تو انسان مدینے میں رہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے
سے اللہ کیوں آ گئے؟ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در میں اپنی جبیں رہ گئی، لوٹا گے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح گئے اب تک وہ مواجہ پہ کھڑی ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، مدینے میں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں واردی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ کر جیے یہاں، کس طرح دور رہ کر جیے یہاں، کس طرح دور رہ کر جیے یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے، ساری مستی مدینے میں گئے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد، کسی صورت یہاں پر کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں
یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری کو در تک شگا رسائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے سناؤ آئیزو نہ چھیڑو آئیزو جنت کے لالا زار کی باتیں نہ چھیڑو آئیزو جنت کے لالا زار کی باتیں سناؤ آج مجھ کو بس دیار یار کی باتیں مجھے کچھ اور تڑپاؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مجھے کچھ اور تڑپاؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے وہ تصور میں میرے رہنے بھی دو رنگی فضاؤں کو محمد کے شہر کو گنبد خضرا کی چھاؤں کو سما ساون کا دکھلاؤ مدینہ یاد آیا ہے 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے ارے کیا وہ ڈوبے جو
محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ اور عشق ہوتا ہے، عشق کی ایک کیٹیگری نہیں ہوتی، عشق کئی کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ کوئی جاتا ہے تو وہاں سے ہٹتا ہی نہیں، کوئی جب نگاہ اٹھاتا تو بس روزے کو دیکھتا ہی رہتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نگاہ اٹھتی ہی نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مواز شریف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شرم عصیان سے نہیں سامنے آیا جاتا، کیا منہ لے کے جاؤں حضور کو، کیا منہ دکھاؤں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شرم عصیان سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی عشاق جب مرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، قبر میں جب سوال ہوتا ہے نا ان سے، اور جو سوال کے جوابات دے دیتے ہیں نا تو یہ ان کے لیے صدا آتی ہے، نم کا نمت العروس، ان سے کہا جاتا ہے سو جا، اور ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ حضور کے عشق میں فدا ہو کر یہ مقام ملتا ہے، تو جو ایسی چین کی نیند سویا ہوا ہو وہ کہتا ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ایسی نیند میں تھے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، بس ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، اور اتنی اوقات ہے ہم بات کریں حضور کی حقیقت۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہمیں کیا بتا۔ ایک دن حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے، ہاؤ اولڈ آر یو؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنی عمر کا صحیح نہیں پتا کتنا، لیکن میں یہ جانتا ہوں ایک تارا تھا جو ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، کیلکولیٹر ہے تمہارے پاس؟ فیل ہو جائے گا، ہے تو رکھ لو اندر ہی، فیل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں
ایک تارا تھا جو 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، حضور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، میلاد حسن دواب تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، میلاد حسن دواب تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ۔ حضور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اے جبریل تجھے پتا ہو تارا کون تھا؟ جبریل کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، حضور آپ بتائیں۔ جبریل کو نہیں پتا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل وہ تارا میں ہی تھا۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے تشریف لائے، یعنی کہ حضور نے بتایا نا کہ تارا میں تھا، تو تب جبریل کو پتا چلا، ورنہ جبریل کو بھی نہیں پتا تھا میں اور آپ کس گنتی میں۔ کہ ہم بات کریں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے۔ اور کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، نصیر ان کے سوا کون گے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون گے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، تو میزان سے سرکار بھی آئے ہوئے گئے۔ دوران گفتگو میں نے بیچ میں ایک شعر پڑھ دیا تو دل کرتا ہے وہ کلام بھی پڑھ لوں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی گے نہ بن سکی گے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے گے تجھ پہ
70,000 پردے. ہمارے آقا 70,000 پردوں میں تشریف لائے. کتنے؟ 70,000 پردوں میں. ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضور نے ان 70,000 میں سے ایک پردہ ہٹایا. 70,000 میں سے ایک پردہ ہٹایا تو ام المؤمنین تجلیوں کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئی. ایک پردے میں ہی آیا. تو حضور 70,000 پردوں میں تشریف لائے. کتنے؟ اور کمال دیکھو. اچھا کمال جو ہے نا اس لیے کمال نہیں کہ وہ کمال ہے, کمال اس لیے کمال ہے کہ حضور سے لگ گیا. کمال جو ہے نا اس لیے کمال ہے کہ وہ حضور کی ذات سے لگ گیا تو کمال ہو. ایسا نہیں کہ حضور نے کمال حاصل کیا, نا حضور نے کمال حاصل نہیں کہ کمال نے حضور حاصل کیے. یہ بات سن لیجئے, حضور نے کمال نہیں حاصل کیا, کمال نے حضور کو حاصل کیا. کمال لگ گیا نا حضور کے ساتھ تو کمال ہو. حضور 70,000 پردوں میں تشریف لانے کے باوجود عالم یہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں بن رہا. توجہ ہے, میں جہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچ رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں 70,000 پردوں میں آنے کے باوجود عالم یہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں بن رہا. ایک بات یاد رکھیے گا, حضور کی جو اصلیت ہے نا وہ نور ہے. کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا, حضرت جابر سے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے ودا فرمایا. جب تک پھر رب نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا. پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے. تو 3 سے کچھ بن گیا, پھر 1 سے, پھر 4 سے ہوئے, پھر 3 سے کچھ بنا, پھر 1 سے 4 سے ہوئے. اس طرح ہوتے 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 ہر چیز بنتی گئی. کائنات کی اصل جو ہے وہ حضور ہے. بزم فقہ حضور ہیں. مصطفیٰ نور جناب امر کل, ساری اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے. حضور کی اصلیت نور ہے. حضور دنیا میں آئے بشر بن, حضور بشر بھی ہیں, حضور نور بھی. 70,000 پردوں میں آئے حضور. ایک پردہ ہٹ گیا تو ام المؤمنین تجلیوں کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئی. شاعر کہتا ہے, سنو, خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے, تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں, جہاں میں بن جاتے, جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. ہو مشک و عنبر کے بوئے جنت, نظر میں اس کی ہے بے حقیقت. زندہ دلی سے سنیے گا یہ شعر, یہ عاشقوں کا شعر. ہو مشک و عنبر کے بوئے جنت, نظر میں اس کی ہے بے حقیقت. ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے, ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے, پسینہ رش کے گلاب تیرا. ملا ہے جس کو ملا. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی 1 سے زائد بیویاں تھیں. ایک وقت میں 4 کی اجازت ہے نا, اگر عدل کر سکو تو, ورنہ کوشش مت کر, ایک پر ہی صبر کر جانا میری طرح. تو ان کی 1 سے زائد بیویاں تھیں, تو وہ
بڑی اعلیٰ خوشبوئیں منگا لیتی تھی کہ میں اچھی لگاؤں تو میں اچھی لگاؤں تو میں اچھی لگاؤں. خوشبو اچھی چیز ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا نا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں, اس میں خوشبو بھی ہے. اور یہ حدیث میں آیا کہ کوئی خوشبو تحفہ دینا تو منع نہیں کرنا چاہیے, لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, خوشبو, تکیا اور دودھ, یہ 3 ہدیے ایسے ہیں حضور نے فرمایا کہ انکار نہ کرو. تو خوشبو لگاتی تھی کہ اپنی میری کچھ زیادہ حیثیت بن جائے. لیکن جب جو صحابی آتے تھے نا تو ساری خوشبوئیں ماند ہو جاتی تھی. تو ایک دن پوچھ ہی لیا سرتاج بتاؤ تو صحیح, کبھی دیکھا بھی نہیں آپ کو تو خوشبو لگاتے ہوئے, یہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں آپ؟ ہم بڑی بڑی مہنگی خوشبو لے کے آتے ہیں, لیکن آپ کی خوشبو آگے ہماری خوشبو بالکل ماند ہو جاتی ہے. کبھی دیکھا بھی نہیں آپ کو ہم نے خوشبو لگاتے ہوئے. حضور کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. اچھا ہوا یہ تھا کہ میرے جسم میں کچھ دانے وغیرہ نکلے تھے, تو میں حضور کے پاس گیا تھا اور حضور سے میں نے شکایت کی تھی اس مرض کی. تو حضور نے کہا اپنی ستر کو چھپا کر کپڑے اتارو, لباس کو اتارو. تو میں نے اپنی ستر کو ڈھانپ کر میں نے جب چادر ہٹا دی تو حضور نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, خوشبو جاتی ہو خشک عنبر کے بوئے جنت, نظر میں اس کی ہے بے حقیقت. ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گناہ. ایک اور واقعہ سنیں, اپنے ایمان کو تازہ کریں, حضور کی محبت کو بڑھائیں. اور نعت خوانی کا مقصد یہی ہے. یہ سن لیجیے, یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ پی ایس پی والوں نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے, ایسا نہیں, بلکہ یہ ہماری جان ہے. نعت خوانی عبادت ہے یار, اور نعت خوانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت بڑھے. اور خدا کی قسم جس دن حضور کی محبت بڑھ گئی اس دن کام ہونا ہے جی. محبت ہوگی تو کام ہوگا نا. تو محبت بڑھانے کے لیے ایک واقعہ سنو, اور صحابی کا عقیدہ سنو. صحابی کا, صحابی سمجھ گئے, صحابی آئے, عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہونے والی, میرے پاس خوشبو نہیں, مجھے خوشبو چاہیے. صحابی کو خوشبو بھی چاہیے تو حضور سے مانگتے. اور ایک بات اور سن لو, میرے آقا کی یہ شان ہے, میرے آقا کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب ان سے کچھ چیز مانگی جائے اگر دینا ہونا تو نعم فرماتے, اور اگر دینا مقصود نہ ہونا تو لا نہیں کہتے, خاموش رہتے, خاموش رہتے. ایک دن ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی حضور مجھے کچھ سوال کرنا ہے. حضور خاموش. پھر اس نے عرض کی حضور, پھر خاموش. اس نے پھر عرض کی حضور, پھر خاموش. یہاں تک کہ جب بار بار عرض کی نا تو دریائے رحمت جوش پر آیا. اب سنو, میرے آقا نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ. کیا فرمایا؟ جو مانگنا ہے مانگ. یعنی حضور نے اسے اختیار دے دیا. صحابہ کرام بیٹھے تھے, رشک کر رہے تھے, آہا اب تو یہ جنت مانگے گا, اس کو یہ موقع ملا, اب تو یہ ضرور جنت مانگے گا. لیکن پتہ ہے اس نے مانگا کیا؟ اس نے کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ اونٹ. تو حضور نے کہا عطا ہوا. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے اچھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بڑھیا تھی. تو صحابہ کرام کے لیے معاملہ نیا تھا. عرض کی حضور کیا معاملہ تھا, وہ واقعہ کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے دریا عبور کر کے, تو اللہ نے فرمایا کہ جاتے جاتے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ہمراہ لے جائیں. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس گئے اور کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے, اسے پتا کہ ان کا مزار کدھر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ اس نے کہا ہاں پتا ہے. بوڑھی عورت تھی, کہا ہاں پتا ہے. تو کہا اچھا مجھے پتا بتا. تو بڑھیا جو تھی نا, بڑھیا کہتی ہے نا ایسا نہیں بتاؤں گی. بڑھیا کہتی ہے ایسے نہیں بتاؤں گی. تو پھر کیسے بتائے گی؟ کہا میری 2 شرطیں. 2 شرط. پہلی شرط تو یہ ہے موسیٰ کے بوڑھی ہو گئی ہوں, ہڈیوں میں جان ختم ہو چکی ہے, چہروں پہ جھریاں پڑ چکی ہیں,
پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے میری جوانی لوٹا دو، میری جوانی لوٹا دو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ موسیٰ جنت میں جس درجے میں آپ رہے ہیں مجھے اپنے ساتھ وہاں رکھنا. تو وہ ذرا تکرار ہوتی رہی، آپس میں تکرار ہوتی رہی. تو اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم مانگتی ہے تو دے دے، اس میں تیرا نقصان کیا؟ نہیں سمجھا؟ اللہ نے فرمایا کہ کلیم اپنے بھائی کا تابوت لے کے جانا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ کو تو پتا تھا. اللہ ہی بتا دیتا کہ موسیٰ ادھر ہے. موسیٰ تو ہے کلیم اللہ، وہ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے، تو اللہ ہی بتا دیتا کہ موسیٰ فنا فنا جگہ جاؤ وہاں پر ہے. لیکن بتانا کچھ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھو میرے جو انبیاء ہیں اور میرے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کا میری دربار میں مقام کیسا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو جنت بھی دے دیں اور جوانی بھی لوٹا دیں. اس سے اچھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا تھی. تو ایک شخص آیا عرض کی حضور میری بچی کی شادی ہے اور خوشبو میرے پاس نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک شیشی لے آؤ. پھر حضور نے تنکا اٹھا کر اپنے بالوں سے ایسے کر کے پسینہ مبارک ڈال دیا، وہ کہا لے جاؤ. اچھا وہ جب گھر پہنچا نا وہ شخص تو وہ خوشبو اتنی ہوئی کہ اس گھر سے جو گزر جاتا قریب سے تو وہ بھی چونکتا کہ کس کا گھر ہے، اتنی خوشبو باہر سے گزر. آج مہنگی سے مہنگی پرفیوم لگاؤ یار، مہنگی سے مہنگی پرفیوم لگاؤ، ہاتھ 2 گز 3 گز 4 گز، ارے گھر کے اندر تک رہے گی نا، باہر تو نہیں جائے گی. لیکن وہ کیسا پسینہ تھا، وہ کس کا پسینہ تھا کہ جس جگہ سے وہ لوگ گزرتے تو وہاں خوشبو آتی. یہاں تک کہ صحابہ نے نام رکھ دیا اس گھر کا بیت العطور. کیا رکھ دیا؟ یعنی کہ خوشبو والا گھر. اب پھر سنیے ہو مشک و عنبر کے بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو اور ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا. ہم آج تقریر کر دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو اترے نہ اترے. ہم کیا، ہمارا کلام کیا. اب حضور کی شان دیکھیے. میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے. آپ بھی کہہ دو صدقے، میں اسی صدقے ہونے کے لیے کہو صدقے، شرمانے کی ضرورت نہیں، کہو حضور پہ. میں تیری میٹھی، میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. اور آج کا یہ آخری شعر سنیے گا اور اس میں جھوم جائیے گا. یہ اتنا کمال کا شعر ہے. میں نے کہا نا جو حضور کے عاشق ہیں نا ان کو کہیں بھی خسارہ نہ دنیا میں نہ آخرت. میں پھر کہہ دیتا ہوں ذرا توجہ سے سن لیں کہ محمد سے وفا تو نے. سمجھ میں آئی بات نہیں آپ کی؟ اقبال کیا کہہ گیا؟ اللہ فرماتا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا چیز ہے؟ یہ لوح قلم تیرے ہیں. جب تو ہو جانا میرے محبوب کا تو پھر پکڑ قلم اور لکھ جو لکھنا اور مٹا جو مٹانا. ان کا ہو جا. اور جو ان کے ہوتے ہیں نا ان کو بڑے فائدے ہیں.
بلکہ فائدے ہیں ہی ان کو. سنیے شعر سنیے اور اپنی میں حاضری مکمل کروں گا. ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ روز محشر سے ہراساں. کس کا ہے تو کس کا ہے؟ میں پھر کہوں قرآن سناؤں؟ قرآن سناؤں کہ ہم حضور کے کیسے ہیں؟ ہم کو پتا نہیں نا، ہم پڑھتے نہیں نا کہ ہم حضور کے ہیں کیا. آؤ سناؤ قرآن سنا. تو قرآن میں قل یا عبادی، قل یا عبادی، اللہ فرماتا ہے قل. قل کا مطلب ہوتا ہے تم کہو، یعنی کہ اللہ فرمانا قل اے محبوب تم فرماؤ. کیا فرماؤ؟ یا عبادی اے میرے بندو. ہم حضور کے بندے ہیں. لوگ سوچیں گے بندے تو اللہ کے ہیں، بالکل اللہ کے بندے ہیں، لیکن سنو اللہ کا بندہ تو ہر کوئی ہے، حضور کا کوئی نہیں سمجھا. وہ ایک شاعر نے کہا کہ بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں. تو ہم حضور کے بندے ہیں. حضور نے ہمیں کہہ دیا اے میرے غلام ہو، تو ہم کو کہ حضور کے غلام، حضور کے غلام، بندہ غلام، ہم حضور کے غلام ہیں. رحمت اللہ. ہمارے مالک کون ہے؟ حضور ہے. ہمارے مالک کون ہے؟ حضور ہے. تو یہ بات تسلیم کر لو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں شاعر کہ ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے رساں. ارے تو جن کی نعت پڑھتا رے، تو جن کی نعت پڑھ وہ لینے دیں گے حساب تیرا. ارے تو جن کی نعت سنتا وہ لینے دیں گے، وہ لینے دیں گے حساب تیرا. اور سنو کریم ہے وہ، رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ رکھ ہی لیں گے حجاب تیرا. تو شاہ ہے خوب تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. ایک بزرگ تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، عمر ان کی کافی ہو گئی تھی، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی. وہ اکثر ہوتے اور روتے روتے کہتے اس کو چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد کیا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. دوسرے مکتب میں جاؤ سبق یاد کرو چھٹی، مدرسے میں جاؤ سبق یاد کرو چھٹی. لیکن یہ مکتب عشق جو ہے نا، عشق کا مکتب، اس کا دستور نرالا، یہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہی کچھ میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چھٹی کروں لیکن چھٹی ملتی نہیں. ایک اور کلام کی فرمائش ہے، آمد کا مہینہ ہے، ابھی ہے، آج چاند نظر نہیں آئے، 11 شریف کا چاند کل نظر آئے گا. تو ابھی بھی الحمدللہ ہم آمد کے مہینے میں بیٹھے. ویسے بات بتاؤں میں آپ کو، مہینہ کون سا بھی ہو، دن کون سا بھی ہو، ہر زمانہ میرے حضور کا. یہ مانتے ہم کہ حضور جس مہینے میں آئے نا وہ مہینہ سال میں اتفاق ہے، لیکن حضور جس تاریخ کو آئے نا وہ تاریخ ہر مہینے میں آتی ہے. اور حضور جس دن آئے وہ دن ہفتے میں اتفاق ہے. اور حضور جس گھڑی آئے
وہ گھڑی روز آتی ہے، بلکہ بات بتاؤں آگے کی، وہ گھڑی ایسی ہے جو ختم ہوتی نہیں، ادھر ہوئی ادھر ختم ہوئی، ادھر ہوئی ادھر ختم ہوئی، آگے ہوئی. بھائی ایسٹ آسٹریلیا سے آ جائیں، نیوزی لینڈ سے آ جائیں، وہاں سے چلنا شروع ہوتی چلتی ہے، پھر یہ گھڑی ختم ہوتی تو حضور کا میلاد ختم ہوگا ہی نہیں. ہمارے لیے تو ایک ایک گھڑی میلاد کی گھڑی ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شرح بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، 1,24,000 کم و بیش جو بھی آیا حضور کی بشارت دیتا ہوا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج کاگے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما. یہ آج کاگے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما. لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو. عجب کرم ہے، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں. صدقے یا رسول اللہ، میں قربان میرے آقا، میرے قربان میں آقا. آقا فرماتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا رہنا بہتر سمجھ میں آتا ہے، ہم آپ کی صحبت لیں گے، آپ کا دیدار کریں گے، چشم مازاق کے نظارے ہوں گے، زلف واللیل کے جلوے ہوں گے. حضور آپ کی صحبت بیٹھیں گے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، آپ کا جانا بہتر کیسے؟ تو حضور چونکہ شاہد ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور گواہی وہ ہوتے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. گواہی کون دے گا؟ بھائی گواہی دینے جب پہنچنا کورٹ میں تو جج صاحب کہتے ہیں بھائی آپ نے دیکھا؟ بولا ہاں دیکھا. آپ وہاں تھے؟ بولا ہاں تھا. تو گواہی کون دے؟ جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، اور حضور شاہد ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضور فرماتے ہیں میں گواہ بنایا گیا ہوں. آقا فرماتے ہیں میرا رہنا بھی افضل بہتر، جانا بھی بہتر. عرض کی حضور جانا بہتر کیسے؟ فرمایا جب میں اپنی مرقد عالی میں ہوں گا. آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی مرقد عالی میں ہوں گا، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش ہوں گے، اور جب میرا کوئی اچھا امتی اچھے اعمال کرے گا فحمدت، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اس کی تعریف کروں گا. اور کوئی گناہگار امتی اس کا گناہوں بھرا عمل نامہ دیکھوں گا تو میں مصطفیٰ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں. ایسے آقا کہاں ملیں گے؟ کیسے کریم آقا ہیں؟ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گئے، ارے گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیر. قیامت کے دن بھی جب جائے گی نا امت نبیوں کے پاس، ہو کہیں گے اذهبوا الی غیر نفسی 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 نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری نفسی نفسی. تو جب حضور کے پاس جائیں گے تو میرے آقا تھوڑی کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ، بلکہ حضور فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے،
میں بات کرتا ہوں رب سے۔ سبھی رسل نے کہا اذهبوا الى غیری، انا لگا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ اور رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سبحانک اللہم، ایک دعا ہے پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی محفل کے اختتام پر اگر یہ دعا پڑھ لے تو اس کی برکت سے محفل میں کوئی ایسی بات ہو جائے جو اچھی نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات جان لیجئے کہ جتنا پیار حضور ہم سے کرتے ہیں نہ کوئی ہم سے کرتا، نہ کرتا تھا، نہ کر سکے گا۔ یہ بات لکھ لیجئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ ایسی بات ہے جو بالکل حقیقت ہے۔ یقین جانیے سارے رشتے جو نا یہ دنیا تک، آنکھ بند ہوتے ہی تو کون میں، ذرا غور تو کریں ہمارے کتنے عزیز ایسے ہیں، ہمارے کتنے دوست ایسے ہیں جو بچھڑ گئے ہم سے، جن کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہم کتنی دفعہ گئے ان کی قبر پہ، کتنا یاد کر لیا، کتنی دعائیں کر لی ان کے لیے۔ ذکر اسی کا ہوتا ہے جو دنیا میں ذکر کرے اللہ کا، جو اللہ کو یاد کرے نا دنیا میں، پھر دنیا اس کو یاد کرتی ہے، اور ایسا انعام ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ کتنے بے شمار اولیاء اللہ ہیں دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن داتا ایک ہی ہے۔ کتنے اولیاء ہیں، غریب نواز ایک ہی ہے۔ کتنے ولی ہیں، غوث اعظم ایک ہی ہے۔ کتنے ولی، گنج شکر ایک ہے۔ کتنے بڑے بڑے ولی، علاء الدین ایک ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ایک ہی ہے، اعلیٰ حضرت ایک ہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ دنیا دیکھیں، یعنی کہ ہمارے جو دادا علی اجمیری ہیں نا، ان کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 1000 سال ہو رہا ہے۔ کتنے؟ 1000 سال ہونے کو ہیں، لیکن نام ان کا دیکھو، آج بھی جاؤ دیکھو کیسی رونق لگی ہوئی، اور صرف لاہور میں نہیں، دنیا بھر میں۔ غوث اعظم تقریباً 800 سال سے اوپر ہو گیا، خواجہ غریب نواز تقریباً 800 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن نام کیسے چمک رہے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا دنیا میں۔ جب انہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا تو ان کے جانے کے بعد اللہ ان کی محبت میں ڈال رہا ہے اور ان کا نام باقی ہے۔ تو یاد اسے ہی کیا جاتا ہے جو رب کو یاد کرے۔ کئی ہمارے بچھڑ گئے دوست، ہم نے کتنی فاتحہ پڑھ لی، کتنا ان کے لیے ہم نے اشک بہا لیا، دنیا تک ہے جو کچھ ہے، لیکن اگر حضور سے محبت ہوئی نا تو پھر آپ دنیا میں ہو یا دنیا سے باہر، پھر اس وقت کے جب آپ کو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے نا اندھیری کوٹھڑی میں 2 فٹ بائی 6 فٹ، اس میں سب لٹا کے چلے جائیں گے مٹی ڈال کے، تو ادھر بھی کام آئیں گے تو ہم میں لال آئیں گے۔ کب؟ اگر ان سے محبت ہوئی۔ دیکھیں دنیا داری چلتی ہے، سیاست چلتی ہے، کام کاج چلتے ہیں، کاروبار چلتا ہے، بیوی بچے ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ہوتے ہوئے بھی کیا حضور کی یاد نہیں ہو سکتی؟ غوث اعظم کیا کاروبار نہیں کرتے تھے؟ امام اعظم کیا کاروبار نہیں کرتے تھے؟ امام اعظم اتنے امیر تھے کہ
کہ ایک مرتبہ جو جبہ پہنتے تھے نا دوسری بار نہیں پہنتے تھے، بڑے بیش قیمت، اور پہن کے پھر صدقہ کر دیتے تھے۔ عثمان غنی کم مال والے، غوث اعظم کوئی کم پیسے والے تھے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ دنیا داری اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی بندہ اللہ اس کے رسول کے زیادت سے غافل نہیں ہو۔ تو یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم یہ اٹھیں گے، یہ نیت کر کے کہ انشاءاللہ آپ اب کبھی بھی جان بوجھ کر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نماز کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے مجھے نماز نہیں چھوڑنی، اپنی رضا سے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑنی۔ آپ کی مرضی نہ ہو، آپ کی رضا نہ ہو، بندہ کسی وجہ سے نہ پڑھ پائے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن آنکھ نہیں کھلی، تو اس کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا اگر فوراً اٹھ کے پڑھ لے، اس کے لیے وہی وقت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ کیسے ہی مطلب دل کیسے کرتا ہے کہ مؤذن بلا رہا ہے، اس کا پیغام آ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور ہم فرصت نہیں۔ ایک کام کرے نا، اگر نماز کی فرصت نہیں تو اس کا رزق بھی چھوڑ دو، اس وجود کو نہ پانی دو نہ کھانا دو، رزق اسی کا ہے۔ عجیب ہے کہ اس کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کا ٹائم نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں 5 وقت۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں ثنا، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا كريم يا كريم يا رحيم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفنا واشف مرضانا وأصلح ذات بيننا وأهلك أعداءنا۔ یا ارحم الراحمین، پروردگار عالم اپنے کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے اپنی طاقت کے حساب سے اپنی بساط کے مطابق یہ محفل سجائی، یا اللہ تو اپنی شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ مولا یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم بشر ہیں رب کریم، قدم قدم پر غلطیاں کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، پروردگار عالم ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب کریم، تو اپنے محبوب کے ذکر سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جو ان کا ذکر کرتا ہے ان سے بڑا محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، اس محبوب کے ذکر و محبوب کا صدقہ کہ جن کی وجہ سے کائنات کا وجود ہوا، اے اللہ ہم تمام کا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں میں کر۔ اے اللہ، ہماری چھوٹی بڑی تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اور رب کریم ہمیں نیک خو اور خصلت کا عادی کر، نیک خو اور خصلت کا مالک کر۔ یا اللہ، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے والا بنا، ہماری بچوں ہماری بچیوں پر خاص کرم فرما۔ انہیں یا اللہ بچے دیے ہیں، بچیاں بھی دی ہیں، ان کے مقدروں کو اچھا کر۔ یا اللہ، ان کی والدین کو ان کی خوشیاں دکھا، ان کے غموں سے بچا، ان کے رنج سے بچا۔ یا اللہ، ہم تمام کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، موذی امراض سے بچا۔ یا اللہ، کینسر، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماری، ہارٹ اٹیک، اے رب کریم تو ہمیں ہر موذی امراض سے بچا اور خیر کو ہمارا مقدر کر۔ اے پروردگار عالم، ہمارے پاکستان پر کرم فرما، ہمارے عالم اسلام پر کرم فرما، اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ تو
مدد فرما، اور جہاں جہاں مسلمان اے رب کریم مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں، مسلمانوں کے جان مال آل اولاد عزت آبرو کی حفاظت کر۔ یا اللہ پاک سر زمین پارٹی کی جانب سے یہ جو محفل ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی نے بڑی محبت سے اور بڑی چاہت سے منعقد کی رب کریم، اور انہوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی، بہت ہی پیار سے مجھے بلایا رب کریم، میں ان کو تو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر۔ یا اللہ ان کی جو بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں رب کریم تو دور کر دے۔ یا اللہ ان کے نیک مقاصد میں انہیں کامیابی دے رب کریم، تو اپنی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے امیر انیس بھائی بھی موجود ہیں، کافی عرصے بعد ان کا دیدار ہوا، اے رب کریم ان پر اپنا خاص کرم فرما۔ جو جتنے بھی یہاں موجود ہیں یا اللہ میں سب کے نام بھی جانتا، تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، تو نیتیں بھی جانتا ہے رب کریم، تمام کی تمام دلی جائز مرادیں پوری کر۔ یا اللہ پردے میں رہ کر میری مائیں بہنیں میری بچیاں محفل میں شریک رہیں، اے رب کریم ان کی بھی یا اللہ تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ ہم تمام کے دامن کو اور تمام بچیوں کے آنچل کو یا اللہ خوشیوں سے مرادوں سے بھر دے، ان کے مقدموں کو اچھا کر، ان کی شرم و حیا کی حفاظت کر۔ اے رب کریم ہمیں اپنی زندگیاں ہماری جوانیوں کی حفاظت کا توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کو پاک کر دے، ہماری تنہائیاں پاک کر دے رب کریم۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، اے اللہ ہماری تنہائیاں اچھی ہو جائیں، اے رب کریم کرم کر رحم کر، اور جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں تمام کی اللہ اپنی بارگاہ میں سے شرف قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔